دو بھائیوں کی قربانی، ایک سبق آموز اسلامی واقعہ۔ یہ واقعہ ایک گاؤں کی سادہ اور پرسکون بستی کا ہے، جہاں دو بھائی، یوسف اور سلیم، اپنے والدین کے انتقال کے بعد ایک ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائیوں کی عمریں زیادہ نہیں تھیں۔ یوسف بڑا تھا، تقریباً 28 سال کا، اور سلیم چھوٹا، تقریباً 22 سال کا۔ ان کے والد ایک دیندار کسان تھے، جنہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد ان کے پاس صرف ایک چھوٹا سا کھیت، ایک پرانی جھونپڑی، اور والد کا قرآن مجید کا نسخہ بچا تھا۔ دنیاوی اعتبار سے یہ جائیداد بہت معمولی تھی، مگر روحانیت، تربیت، اور ایمان کی دولت بے حد تھی۔ یوسف نہایت نرم مزاج، صابر، اور متوکل انسان تھا۔ سلیم بھی نیک تھا، مگر نوجوانی کی وجہ سے جذباتی بھی ہو جاتا تھا۔ دونوں صبح فجر کے بعد کھیتوں میں کام کرتے، دوپہر کو قرآن کی تلاوت کرتے، اور شام کو گاؤں کے بچوں کو دینی تعلیم دیتے۔ ان کی محبت گاؤں میں مشہور تھی۔ ایک دن یوسف نے سلیم سے کہا، اس سے زیادہ، بھائی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، ہم کم وسائل میں بھی خوش ہیں، کیونکہ اللہ کی رضا ہمارے ساتھ ہے۔ سلیم نے مسکرا کر کہا، اس سے زیادہ، بھیا، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کبھی صحیح راستے پر نہ آ پاتا۔ آزمائش کا وقت۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو۔ ایک دن گاؤں میں قحط پڑ گیا۔ بارش کئی مہینوں سے نہیں ہوئی تھی۔ کھیت سوکھ گئے، پانی کے ذرائع ختم ہونے لگے، اور لوگوں میں بھوک پھیلنے لگی۔ یوسف اور سلیم بھی متاثر ہوئے۔ ان کا کھیت سوکھ گیا، اور کھانے کے لیے کچھ نہ بچا۔ ان کے پاس جو تھوڑا سا اناج تھا، وہ ختم ہونے کے قریب تھا۔ سلیم گھبرا گیا، اس سے زیادہ، بھیا، اب کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ یوسف نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے جواب دیا، اس سے زیادہ، ہم صبر کریں گے، اور اللہ سے مدد مانگیں گے۔ یقیناً اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ قحط کے دوران گاؤں میں ایک تاجر آیا، جو کھانے کا سامان بیچ رہا تھا مگر بہت مہنگے داموں۔ سلیم اس کے پاس گیا، اور اس سے سودا کرنا چاہا مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ تاجر نے کہا، اس سے زیادہ، اگر تم مجھے اپنا کھیت بیچ دو، تو میں تمہیں راشن دے سکتا ہوں۔ سلیم نے سوچا، اگر کھیت بیچ بھی دیا تو کیا فائدہ، زندہ رہنا ضروری ہے۔ جب وہ یوسف کے پاس آیا تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ یوسف نے غصے سے نہیں، بلکہ نرمی سے کہا، اس سے زیادہ، سلیم، یہ کھیت صرف زمین نہیں، یہ ہمارے والد کی امانت ہے۔ ہم بھوکے رہ لیں گے، مگر امانت نہیں بیچیں گے۔ اللہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اسی رات یوسف نے ایک خواب دیکھا۔ ایک بزرگ سفید لباس میں آئے اور کہا، اس سے زیادہ، اے یوسف، صبر کرو، اللہ تمہیں تمہاری قربانی کا بدلہ دے گا، تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ صبح اس نے سلیم کو خواب سنایا۔ سلیم کا دل مطمئن ہو گیا۔ انہوں نے مزید صبر کرنے کا فیصلہ کیا۔ 3 دن بعد گاؤں کے نزدیک ایک قافلہ آیا جو زکوٰۃ اور خیرات کے لیے مستحقین کو تلاش کر رہا تھا۔ انہوں نے یوسف اور سلیم کو دیکھا، ان کا صبر اور دینداری سنی، اور ان کی مدد کی۔ نہ صرف اناج دیا بلکہ کچھ پیسے بھی دیے تاکہ وہ دوبارہ کاشتکاری شروع کر سکیں۔ یوسف نے سب سے پہلے اپنے گاؤں کے غریبوں کو حصہ دیا، اور باقی سامان سے دوبارہ کھیت جوڑنا شروع کیا۔ چند مہینوں میں اللہ نے ان پر کرم کیا۔ بارشیں ہوئیں، کھیت سرسبز ہوئے، اور پیداوار دگنی ہو گئی۔ وہ اب گاؤں کے خوشحال لوگوں میں شامل ہو گئے۔ لیکن دولت آتے ہی سلیم کے دل میں تھوڑا غرور آنے لگا۔ وہ اچھے کپڑے پہننے لگا، بازار جانے لگا، اور اپنی تعریف سننے کا شوقین ہو گیا۔ یوسف نے کئی بار سمجھایا، اس سے زیادہ، سلیم، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، غرور نہ کرو۔ دولت انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے اگر شکر نہ کیا جائے۔
मगर सलीम ने संजीदगी से ना लिया। एक दिन सलीम शहर जाना चाहता था ताकि कारोबार बढ़ा सके। यूसुफ ने मना किया, इससे ज्यादा शहर का माहौल तुम्हें बहका सकता है, दीन से दूर कर सकता है। मगर सलीम ने कहा, इससे ज्यादा भैया, आप हमेशा मुझे रोकते हैं, मुझे भी खुद कुछ करना है। यूसुफ ने दुआ के साथ उसे जाने की इजाजत दे दी। शहर में सलीम कामयाब हो गया, मगर वहां की चकाचौंध ने उसे दीन से दूर कर दिया। नमाजें छूट गईं, सूद का कारोबार करने लगा और गैर इस्लामी दोस्तों की सोहबत में आ गया। बड़े भाई की नसीहत और मोहब्बत। यूसुफ को जब इल्म हुआ तो वो फौरन शहर गया और सलीम से मिलकर कहा, इससे ज्यादा मेरे प्यारे भाई, दौलत वक्ती है मगर दीन हमेशा के लिए है, तुम अपने रब को क्यों भूल गए? सलीम ने बेदिली से कहा, इससे ज्यादा भैया, आपको दीन की बातों के सिवा कुछ नहीं आता, मैं अब खुद कुफैल हूँ, मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। यूसुफ ने इस पर हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा, इससे ज्यादा मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। आखिरी आजमाइश और रुजू इला अल्लाह। कुछ महीने बाद सलीम का कारोबार तबाह हो गया, इस पर कर्ज चढ़ गया, दोस्त साथ छोड़ गए और वो तन्हा रह गया। तब उसे अपने बड़े भाई की बातें याद आएं। वो रो पड़ा और वापस गांव आ गया। यूसुफ ने उसे गले लगा कर कहा, इससे ज्यादा मैंने हमेशा तुम्हारी भलाई चाही और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। सलीम ने तौबा की, नमाज की तरफ लूटा और फिर से यूसुफ के साथ खेतों में काम करने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक, भाई भाई का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं बल्कि ईमान का रिश्ता भी है। 2, अल्लाह पर तवक्कल करने वाला कभी रसू नहीं होता। 3, दौलत इंसान को भटका सकती है मगर सब्र, शक्र और तकवा रास्ता दिखाते हैं। 4, अगर कोई गुमराह हो जाए तो इसको छोड़ा नहीं जाता बल्कि मोहब्बत से वापस लाया जाता है। 5, माफ करना और कुर्बानी देना बड़ेपन की अलामत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोमिन आपस में भाई भाई हैं, बस अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह कराओ।